ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اب سمجھ میں آیا افضلیت؟ لوگ کہتے ہیں یہ تو علی کو نیچا، ہم نیچا کب مانے؟ جو علی کو نیچا مانے وہ نیچ ہے۔ علی تو نام ہی اس اعلیٰ کا ہے، ساری اعلیٰ اور ساری عظمتی اور بزرگی علی کے گھرانے پہ سجدہ ریز ہے، تو کسی صحابی کو گالی دینا جائز نہیں۔ حضور کا ہر صحابی محترم ہے، لیکن ان صحابہ میں جو صدیق اکبر ہیں ان کی شان ہی الگ ہے۔ پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ صدیق اکبر کو جو تانا دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے علی کی خلافت غصب کر لی، سیدہ فاطمہ کو فدق نہیں دیا۔ یہ ایسی پرانی ڈگڈگی ہے جو تقریباً 800 سال سے بجائی جا رہی ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ فدق 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 فدق، اتنا فدق فدق کرتے ہیں کہ یہ فدق کرتے کرتے یہ فدق رہے ہیں فدق پر۔ یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں 4 خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ تو ایک ہی ہے مولا علی۔ ہم کہتے ہیں حضور نے حدیث میں اشارہ کیا ہے، خیر القرون قرنی، فرمایا کہ میرا دور سارے دور سے بہتر ہے، میرا دور سارے زمانوں سے میرا زمانہ افضل ہے۔ قرنی فرمایا، یہ جو کرنی میں رسول پاک نے 4 الفاظ جمع کیے، قاف رے نون یہ۔ حضور کی باتیں بھی ایسے نہیں ہوتی، ہم خطابت کرتے ہیں منہ میں آیا بولتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں الفاظ بھی بہت چن چن کے نکلتے ہیں، وہ نکالتے نہیں ہیں، وہاں الفاظ چن کر نکلتے ہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا دور سب سے بہتر ہے، تو آپ کا دور ہے کہاں تک؟ آپ کا دور ہے کہاں تک؟ اور کون سا دور بہتر ہے؟ تو فرمایا قاف رے نون اور یہ تک میرا دور بہتر ہے، اس کے بعد سے پھر میرا دور نہیں ہے، وہ یلونہم میں آ جاتا ہے، یلونہم میں آ جاتا ہے، یعنی بعد کے دور میں آ جاتا ہے۔ اب آئیے یہ قاف رے نون اور یہ رے کا راز کیا ہے؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں یہ جو قاف ہے صدیق کی کاف ہے، صدیق کے نام کا آخری حرف قاف ہے، تو فرمایا کہ جو قاف ہوگا قاف وہ صدیق، اس کا دور خلافت بھی میرا دور ہوگا، اس پہ تان کرو گے تو مجھ محمد پہ تان کرو گے۔ پھر کا حضور اور کہاں تک؟ تو کہا قرنی کا رے بھی دیکھو، یہ عمر کی آخری رے ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کا اشارہ ہے، یعنی وہ رے والا دور بھی میرا دور ہے، خیر القرون ہے، وہ خیر القرون قرنی ہے، میرا دور ہے، اس کو مجھ سے الگ نہ سمجھنا۔ عمر کا کے نام کا آخری حرف رے ہے۔ پھر فرمایا اور کہاں تک؟ قاف اور رے تو سمجھ گئے، یا رسول اللہ اور کہاں تک؟ تو کہا یہ جو نی کا نون ہے یہ عثمان کا آخری حرف نون ہے، نون، تو وہ دور بھی میرا ہی دور ہے، وہ مجھ سے ہٹ کر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اس کے بعد تو خارجی کہتے ہیں کہ مولا کو تو خلیفہ نہیں بنایا گیا، لیکن رسول پاک بتا رہے ہیں جیسے قاف کا دور صدیق کا میرا، عمر رے کا دور میرا، عثمان نون کا دور میرا، تو نون کے نیچے یہ آتی ہے تو تب قرنی ہوتا ہے۔ یہ علی کے نام کے آخری حرف کی یہ ہے، یعنی 4 خلفاء کا دور وہ میرا ہی دور ہے۔ اسی لیے امام کہتے ہیں وہ جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ خلافت راشدہ کا اشارہ تو حضور علیہ السلام نے دیا ہے، اگرچہ کسی کو نامزد نہیں کیا لیکن اشارہ آقا علیہ السلام نے دیا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا صحابہ میں سیدنا صدیق کا مرتبہ بلند ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث الحاوی للفتاوی میں لکھی ہوئی ہے، امام سیوطی اس کو لکھ رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا عرش پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، پھر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی صدیق فنا فی اللہ لکھا ہوا ہے۔
یعنی حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ عرش پر سیدنا ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا ہے۔ غور فرمائیں، یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ جس نے دنیا میں مجھ پہ احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن قیامت کے دن میری طرف سے میرا اللہ صدیق کو بدلہ عطا کرے گا۔ اب آئیے، صرف یہ تو بخاری مسلم کی روایتیں پڑھ دی، شرح نہج البلاغہ کی طرف آئیے۔ یہ شرح نہج البلاغہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 126 ہے۔ نہج البلاغہ کن لوگوں کی کتاب ہے؟ یہ اہل علم جانتے ہیں، یہ ایرانی مسلک والوں کی کتاب ہے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کا مرتبہ اس مسلک میں ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں قرآن مقدس کا مرتبہ ہے۔ میرے وہ نوجوان جو کسی کے بہکاوے میں آ کر کے صدیق اکبر کو گالی دینے لگے ہیں، آئیے، مولانا کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ مولا علی سے محبت کرتے ہیں اور کچھ لوگ 3 یاروں سے محبت کرتے ہیں، تو میں نے کہا وہ محبت نہیں کرتے، محبت کرنے کا ڈھونگ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ محبت کرتے تو مولا علی کی بات پر بھی یقین رکھتے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے، یہ ہمارے برادر حافظ ساجد حسین صاحب اشرفی بیٹھے ہوئے، ان سے محبت ہے، اور محبت ہونی چاہیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کسی سے محبت خالص اللہ کے لیے کرے قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا، کیونکہ برادری کی بنیاد پہ، خون کی بنیاد پہ، کاروبار کی بنیاد پہ، استادی اور شاگردی کے رشتے کی بنیاد پہ تو لوگ محبت کرتے ہی ہیں۔ جس سے کوئی رشتہ نہ ہو، صرف اس سے ایمان کے رشتے کی وجہ سے محبت ہو، تو قیامت میں اس کا حساب نہیں ہوگا، اور حساب نہیں ہوگا صرف اتنا نہیں بلکہ ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، ان کے مرتبوں پہ انبیاء رشک کر کے پوچھیں گے یہ کون نبی صاحب ہے، یہ کون ولی صاحب ہے جن کو نور کے ممبر پہ بٹھا دیا گیا؟ ارشاد ہوتا ہے نہ یہ شہید ہے، نہ نبی ہے، نہ ولی ہے۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا ایک دوسرے سے محبت سے اس لیے کرتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ ملتے تھے اللہ کے لیے، جدا ہوتے تھے اللہ کے لیے۔ تو یہ صحابہ سے، اولیاء سے اور ایک دوسرے سے جو محبت ہے یہ خالص لوجہ اللہ ہے، اور اس محبت کے صدقے اللہ ہمیں قیامت کے دن بے حساب بخشے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اکبر، نہج البلاغہ یہ مولا علی کے خطبات ہیں ایک مسلک کے نزدیک، اور اس کی اہمیت وہ قرآن کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 126 ہے، یہ مطبوعہ ہے تہران سے، اور اس کا نسخہ ہے فارسی، اور اس کی شرح ہے نہج البلاغہ کی۔ اس کے اندر لکھا ہے اگر لوگوں کو مولا علی سے پیار ہے تو مولا علی جو کہتے وہ ماننا ہوگا، اور لوگوں کو اگر صدیق اکبر، عثمان غنی اور فاروق اعظم سے پیار ہے تو وہ جو کہتے ہوں گے ماننا ہوگا۔ پتا چلا لوگ محبت نہیں کرتے صرف، بلکہ ان کے نام پہ دھندا کرتے ہیں، ان کے نام کی محبتوں کا ڈھونگ رچاتے ہیں، ورنہ جس کے دل میں علی پاک کی سچی محبت ہوگی وہ علی کی بات کبھی نہیں ٹالے گا، اور جس کے دل میں خلفائے ثلاثہ کی محبت ہوگی وہ ان کی بات نہیں ٹالے گا۔ اور ہم دونوں کو لے کر چلتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا، جیتے جی کسی کی تعریف کرنا کبھی کبھی مجبوری ہو سکتی ہے، یہی بات ہے نا، لیکن جس جیتے جی مجبوراً جس کی تعریف کرتے ہیں، جب وہ مر جاتا ہے تو جنازے میں ہم جا کے کیا کہتے ہیں؟ پھر جو کہتے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، کتنا نوازتے ہیں آپ۔ حالانکہ جو انتقال کر جائے اور وہ مومن ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے کاتب جو فیصلہ کرتے ہیں وہ تمہاری تعریفوں کو سن کے کرتے ہیں۔ اسی لیے دنیا سے جانے والوں کو برا مت کہو۔ بہرحال یہ صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر نے وصیت کی تھی، بڑا لمبا واقعہ ہے، بار بار عرض کر چکا، اس کی طرف نہیں جاتا۔ یہ واقعہ الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا ہے۔ میں یہاں پر اپنے جوانوں کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی صحابہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو چاہیے جو عقیدہ صحابہ ہے کہ وہ بھی تو اختیار کرے۔ محرم شریف میں امام حسین کے اور علی مرتضیٰ کے مقابلے میں صدیق کو لا کے کھڑا نہ کریں، ان کا جو عقیدہ ہے وہ بھی تو۔ یہ جو انگوٹھا چومتے ہیں نا سنی، یہ کسی مولوی کو دیکھ کر نہیں چومتے، یہ ابو بکر صدیق کو دیکھ کر چومتے ہیں۔ مسلک صدیق پر ہم ہے، اور یہ صدیق کو کس نے سکھایا؟ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں میں ان سے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حدیث پڑھو، حدیثوں کی کتاب پڑھو اور دیکھو، اس کا مذاق مت اڑاؤ۔ آپ صحابہ کی عظمت کی بات کرتے ہیں، آپ تو انہیں ذلیل کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔
یہ نام محمد پر پہلی مرتبہ انگوٹھا چومنے والا صحابہ میں صدیق اکبر ہے، اور حضور نے ان کو دیکھ کے مسکرایا تھا۔ میرا ایمان ہے آج بھی حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں جو نام محمد پہ انگوٹھا چومتے ہیں۔ اگر آقا کی مسکراہٹیں چاہیے تو ذرا یہ بھی کر لیا کرو، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، فتاوی دارالعلوم دیوبند کئی جلدوں میں چھپا ہے، اس میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ انگوٹھا چومنا مستحب ہے، اور بھی کتابوں کے اندر ہے، لیکن اس فرض نہیں ہے۔ ہر چیز فرض نہیں ہوتی، یعنی ضروری نہیں ہوتی، مگر غیر ضروری بھی نہیں ہوتی۔ بیٹے کو چومنا فرض نہیں ہے چومنا فرض کسی حدیث سے، لیکن محبت مجبور کرتی ہے چومنے پر۔ تو جب بیٹے کو چومنے پہ محبت مجبور کرے تو نام محمد کو چومنے پر ہمیں ہمارا عشق مجبور کرتا ہے۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو گیا میں جاں بےتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ بات دوسری طرف نہ جائے، چونکہ صدیق اکبر سے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ اذان ہو رہی تھی، بلال باکمال اذان دے رہے تھے، سرکار بیٹھے ہوئے تھے، صدیق قدموں میں تھے پہلو میں۔ جب نام محمد آیا تو ابو بکر نے انگوٹھا چوم کر آنکھوں سے لگایا، آقا نے مسکرایا، اذان مکمل ہوئی تو سرکار نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے ابو بکر نے کون سا نیا کام کیا تم نے دیکھا؟ البدیع، یہ نئے پر عربی میں بدیع نئے کے معنی میں آتے ہیں۔ جو لوگ عربی سے تھوڑا بہت